ہمارے اور آپ کے دور یہ غلام قادیانی بدبخت، آپ یقین کیجئے یہ بدبخت اس بر صغیر کا جو نام نہاد جٹا مدعی نبوت بنے غلام قادیانی، اس بدبخت نے تو تمام تعلیم یافتہ طبقے کو گمراہ کیا ہے۔ اس کے ماننے والوں میں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عبدالسلام نوبل انعام یافتہ، جس کے متعلق ہمارے مرحوم صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا پہلا پاکستانی مسلمان ہے جسے نوبل انعام لیا ہے۔ ارے امریکہ آپ کے مسلمان کو کوئی نوبل انعام دے گا، وہ اپنی پٹو کو کیوں نہ دے؟ یہ قادیانی بدبخت، اس قسم کے لوگ اس پر ایمان لانے والے بنے تو اللہ کی ہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، قبولیت دیکھی۔ اللہ نے حضرت بلال کو قبول فرمایا، ابو جہل کو رد فرما دیا۔ ایک قابل تھا، ایک اللہ کے ہاں بارگاہ میں قبول تھا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، تیسری بات، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے عظیم قرآن کے نزول کا فیصلہ فرمایا۔ امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے دیکھا ایسا وقت تھا کہ پورے روئے زمین پر خود ساختہ لوگوں کو معبود بنانے والے موجود تھے، پتھر کو ماننے والے تھے، مختلف ذاتوں سے خدا بنانے والے تھے، پتھر کو سجدے تھے، حجر کو سجدے تھے، درختوں کو سجدے ہو رہے تھے، انسانوں کو بتوں کے نام پر اس کو نذرانی کے طور پر ذبح کیا جاتا تھا، اس کو خون اپنے بتوں کے نام پہ چڑھایا جاتا تھا، سب کچھ تھا۔ اللہ نے روئے زمین پر دیکھا ایک بھی اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، ایک قریب تک کہ اللہ اس کائنات کو پلٹ دیتے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، قرآن کہتے ہیں ایسا وقت تھا کہ تم سب کے سب گہرے جہنم کے غار کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے کہا ایک موقع اور دیتا ہوں۔ یہ موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بن گیا، قرآن کی نزول کے حوالے سے بن گیا۔ یہ آخری موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، بس اس کے بعد مواقع ختم۔ نہ کوئی نبی آئے گا قیامت تک، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی اور صحیفہ، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ آخری موقع عطا فرمایا۔